بصری بادشاہ اور لونڈی کا سچا قصہ۔ بصری بادشاہ اور اس کی لونڈی کا قصہ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بصرہ کی کسی گلی میں جا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ شاہی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی سواری پر سوار ہے اور اس کے ساتھ خدام بھی ہیں۔ جب مالک بن دینار نے دیکھا تو اس سے پوچھا، اے لونڈی، کیا تیرا آقا تجھے فروخت کرے گا؟ لونڈی نے کہا، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، کیا تمہارا آقا تجھے بیچے گا؟ لونڈی نے کہا کہ اگر میرا آقا مجھے بیچ دے تو کیا تجھ جیسا مجھے خرید سکتا ہے؟ مالک بن دینار نے کہا کہ ہاں، اور تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہوں۔ وہ لونڈی ہنسنے لگی اور کہا کہ اس بڈھے کو گھر پہنچاؤ۔ اس کو لے گئے۔ لونڈی اپنے آقا کے پاس گئی اور اس کو قصہ سنایا تو اس کا آقا ہنسنے لگا اور مالک بن دینار کو اندر لانے کا کہا۔ جب وہ داخل ہو گئے تو لونڈی کے آقا کے دل میں اس بڈھے کی دہشت بیٹھ گئی۔ اس نے پوچھا، تیری کیا حاجت ہے؟ انہوں نے کہا، اپنی لونڈی مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا، کیا تم اس کی قیمت ادا کر سکو گے؟ مالک بن دینار نے کہا، اس کی قیمت میرے ہاں 2 گٹھلیاں ہیں جن کو کیڑا لگا ہوا ہے۔ سب ہنسے اور پوچھا کہ اس کی قیمت 2 گٹھلیاں کیوں ہوگی؟ انہوں نے کہا، اس میں عیب زیادہ ہے۔ کہا کہ کیا عیب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس سے بدبو آئے، مسواک نہ کرے تو منہ سے تعفن اٹھتی ہے، تیل نہ لگائے، کنگھی نہ کرے تو اس کے بدن میں جوئیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پوری گندی ہو جاتی ہے، اور اگر تھوڑی دیر زندہ رہے تو بوڑھی ہو جاتی ہے۔ حیض والی ہے، پیشاب اور کئی گندگیوں کا مجموعہ ہے، اور یہ تجھ سے محبت صرف اور صرف اپنے نفس کی خاطر کرتی ہے، اور پنی طبعی مجبوری کی بنا پر وہ تجھ کو چاہتی ہے۔ وہ تیرے وعدوں کو پورا نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنی محبت میں سچی ہو سکتی ہے، اور تیرے بعد جس کے ہاتھ میں آئے گی اس کو تمہاری طرح سمجھے گی، اور میں اس کی قیمت سے کم پر جو تم نے اپنی باندی کے بارے میں پوچھا، ایسی باندی خرید سکتا ہے جو عمدہ کافور سے بنی ہوئی اور جس کے لعاب و دہن کو اگر نمک میں ملایا جائے تو وہ میٹھا بن جائے، اور جس کی آواز سے اگر مردے کو آواز دی جائے تو وہ زندہ ہو جائے۔ اس کی ہتھیلی اگر سورج کے سامنے ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، رات کو ظاہر ہو تو اس کی روشنی پھیلتی ہی جائے، اپنے پوشاک زیور سے اگر آفاق کا سامنا کرے تو وہ اس کی وجہ سے آراستہ نظر آئے، جس نے مجھ کو زعفران کے باغیچوں میں جنم لیا، جو نعمتوں کے پودوں میں پلی بڑھی، اور جس نے تسنیم یعنی جنت کا پانی پیا ہے، جو وعدہ خلافی نہیں کرتی، اس کی محبت بدلتی نہیں، تو بتا ان دونوں میں سے کون سی مہنگی قیمت کی حقدار ہے؟ اس نے کہا، بڑی قیمت کی حقدار تو وہی ہے جس کی حالت تم نے ابھی بیان کی ہے۔ مالک بن دینار نے کہا، ایسی صفات والی لونڈی کو قیمت بھی موجود ہے، اس کو مانگنا بھی آسان ہے۔ اس نے پوچھا، اللہ آپ پر رحم کرے، اس کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا، بہت ہی آسان اور گنجائش میں ہے۔ وہ یہ کہ تم رات کو ایک وقت اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ کرو، جس میں اپنے رب کے لیے اخلاص کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھو، اور جب تم اپنا کھانا حاضر کرو تو اس وقت بھوکے غریبوں کو بھی یاد کرو، اپنی ضرورت اور خواہش پر اللہ کی مرضی کو مقدم رکھو، اور راستے سے پتھر، روڑے اور گندگی صاف کرو، نیز اپنے ایام گزارنے سے چلاؤ اور دنیا سے سارے ارادے اور امیدیں توڑ دو، پس دنیا میں کفایت شعاری کی عزت کے ساتھ رہو گے اور فروہ قیامت کو عزت کے میدان میں امن کے ساتھ آؤ گے، اور جنت میں دائمی طور پر رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے اپنی لونڈی سے کہا، تم نے سنا جو شیخ نے کہا؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا سچ کہا یا جھوٹ بولا؟ لونڈی نے کہا، بالکل سچ کہا، ہر خواہی کی اور نیکی کی۔ اس کے مولا نے کہا، جا پس تو آزاد ہے، صرف اللہ کے واسطے، اور فلاں فلاں جائیداد تیرے نام ہے، اور اے خدام تم سب بھی آزاد ہو، اور فلاں فلاں جائیداد تمہاری ہے، اور یہ گھر بھی میں اس کے مال و متاع کے، اور میرا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ پھر اس نے ایک موٹے خردل کے پردے کی طرف
ہاتھ بڑھایا جو دروازے پر لٹک رہا تھا، اس کو اکھاڑا اور اپنے سارے کپڑے اتار کر وہ موٹا کپڑا پہن لیا۔ باندی نے کہا، اے میرے آقا، تیرے بعد میری زندگی نہیں۔ اس نے بھی سارے لباس اتار دیے اور موٹے کپڑے پہن لیے اور اس کے ساتھ نکل گئی۔ مالک بن دینار نے ان کو الوداع کہا اور ان کی راہیں الگ ہو گئیں۔ وہ دونوں اللہ کی عبادت میں لگے رہے یہاں تک کہ ان کی موت آئی۔ رحم اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی اچھے سچے واقعات سننے کے لیے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔